الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، آج ایک ایسی بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی ضرورت ہمارے دین کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور ہماری بقا کے لیے ایسی ہی ہے جیسی نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ نماز اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان نماز کا انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے نماز پڑھنے میں سستی کا مظاہرہ کر لے، جماعت سے نماز نہ پڑھے، وقت سے نماز نکل جائے، بعد میں قضا کر لے، ورنہ کم از کم عمر کے آخری حصے میں ہر مسلمان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے نمازیں ادا نہیں کی۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، تو جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے کوئی ہمیں گھر پر دعوت دینے نہیں آتا کہ روزہ رکھو، ہم میں سے ہر ایک روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو ہر مسلمان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے کہ میری زکوٰۃ میں ادا کر دوں، صحیح لوگوں کے ہاتھ تک میری زکوٰۃ پہنچ جائے۔ حج کا معاملہ ہے، جس مسلمان پر حج فرض ہے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے حج کی ادائیگی کر لوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں آج بھی کہ جو جب حج کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں پر پیدل حج کا سارا سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر مکہ، پھر منی، سارا پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں۔ شوق ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے ان کو۔ بہرحال ہر مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے وہ حج کے ادا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ تو جیسے یہ چیزیں ضروری ہیں نا، ویسے ہی ایک چیز اور ضروری ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہمارے دین کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے، ہمارے معاش کے اعتبار سے، ہماری بقا کے اعتبار سے ویسی ہی ہے جیسی ان چاروں چیزوں کی ضرورت۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے آپس کا اتحاد، مسلمانوں کا آپس کا اتحاد۔ میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات پر آؤں گا۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ہم جیسے رمضان کے بارے میں جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے رمضان کا پہلا عشرہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ رحمت کا۔ دوسرا کس کا کہلاتا ہے؟ مغفرت کا۔ تیسرا کس کا کہلاتا ہے؟ جہنم سے آزادی کا۔ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اچھا، ہر مسلمان یہ بات بھی جانتا ہے کہ طاق راتیں رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں، ہر مسلمان کو معلوم۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، ہر مسلمان کو معلوم۔ اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شب قدر کی عبادت کسی طریقے سے مل جائے۔ ایک رش ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر اس کے بعد ایک رش ہوتا ہے آخری عشرے میں رمضان کے، اور اس کے بعد طاق راتوں میں وہ رش اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہوگی، تو 27ویں شب میں رات بھر مسجد میں لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، گھروں میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔
اتنی تلاش مسلمانوں کو رہتی ہے اس بات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے. صبح میں جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ مجھے شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی تھی، لیکن دو لوگوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. دو لوگوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. اللہ کی رحمت جو متعین طور پر پتہ چلنے والی تھی وہ دور ہو گئی. یہ آپس کا اختلاف. دوسری بات بتاؤں، یہی مسجد نبوی کا ماحول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ہم میں سے جو بھی مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ یعنی حرمین کے سفر کا موقع دیا ہے، تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہماری کیا کوشش ہوتی ہے بھائی؟ ہماری نمازیں کہاں پر ہوں؟ مسجد نبوی کے اندر ہوں. حالانکہ حرمین میں جو نمازوں کی جو ترتیب ہے، اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری. ہماری طرح جیسے ہم یہاں پر ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اذان ہوتی ہے پھر اس کے بعد مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں وقفہ ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی نوعیت نہیں ہوتی. تو مسلمان ہمارے جلدی جلدی پہنچتے ہیں مسجد نبوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اس بات کی کوشش فرمائی، اس بات کا اہتمام کیا کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنی ہے. چند مواقع ایسے آتے ہیں جن میں سے ایک موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جماعت کو بھی چھوڑ دیا. وہ کون سا موقع ہے میرے دوستو؟ جب دو قبیلوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صلح کروانے تشریف لے گئے تھے. دو قبیلوں کا آپس کا اختلاف تھا جس میں صلح کروانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو واپسی کے وقت نماز کی جماعت کا وقت نکل گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلح کروانے کو ضروری سمجھا، آپس کا اختلاف ختم کروانے کی فکر کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں میرے دوستوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. انصار اور مہاجرین یہ دو جو آپس میں بھائی بن کر رہ رہے تھے، کیسا بھائی چارہ تھا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو انصار نے اپنے اپنی آدھی جائیداد آدھا مال و دولت مہاجرین کے حوالے کر دیا. یہاں تک کہا کہ میری اگر دو بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس سے شادی کرنا چاہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. ایسا بھائی چارہ، ایسی آپس کی محبت، ایسا آپس کا تعلق. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہی انصار اور مہاجرین میں آپس میں اختلاف ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا، مسلمانوں کا امیر کون بنے گا. تو انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک امیر تم میں سے ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر پہنچے. مسجد نبوی میں اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں جانب کا علاقہ ہے ثقیفہ بنو ساعدہ کا، جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ دونوں حضرات وہاں پر پہنچے اور پھر اس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کا اختلاف ختم کیا، ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق کروایا. تو آپس کا اختلاف میرے دوستو اتنی خطرناک چیز ہے. اگلا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی یاد کیجئے جب ان دونوں حضرات نے ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کیا جہاں پر ایک قوم کی بکریاں داخل ہو گئی تھی اور انہوں نے کھیت تباہ کر دیا تھا. تو ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کیا، ایک فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا. دونوں کا فیصلہ الگ الگ تھا، آپس میں باپ بیٹے ہیں. کون ہے آپس میں؟ باپ بیٹے ہیں. دونوں کے درمیان فیصلے میں اختلاف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ اس موقع پر اس مقدمے کی جو صحیح سمجھ تھی، جو صحیح بات تھی، وہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود نہیں سمجھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے سمجھائی.
لیکن آگے فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سمجھ اور علم ان میں سے ہر ایک کو عطا کیا تھا. آپس کا جھگڑا نہیں تھا، رائے کا اختلاف تھا. اگلا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت مشہور جنگ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہوئی. کافی کچھ اس کے بارے میں کہا گیا، لکھا گیا. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک بات اس میں سے آپ حضرات کو بتانی ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے، ان کی طرف سے ایک خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے. اور اس نے یہ لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے، تو میں اپنی فوج آپ کی مدد کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ ہم بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے. اگر تم نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی تو علی کی صف سے جو سب سے پہلے تمہارا سر قلم کرنے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا. سب سے پہلے جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا. یہ ہم بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا. اسی طریقے سے ایک بہت مشہور غزوہ پیش آیا تھا جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لمبا سفر تھا، دور کا سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرحد تک پہنچے تھے، تو اس میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے ایک غالباً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے پوچھا، تو ان میں یہ بھی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ انہوں نے سچ سچ بات بتا دی کہ اللہ کے رسول، میں بس ارادہ کرتا رہا کہ ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، لیکن نکل نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدقہ، انہوں نے سچ بات کہی. اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ ان سے بھی بات چیت مت کرنا. تو میرے دوستو، یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا، یہ بہت تلاش میں رہتے ہیں، بہت اس بات کی فکر اور کوشش میں رہتے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیں. تو غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے یہ جو صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 40 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا. مسلمان ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے. 40 دن کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا. تو غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے خط آیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بہت اکرام کے ساتھ رکھیں گے. تو یہ رو پڑے، کہنے لگے کہ آج میری یہ حالت ہو گئی کہ غیر مسلم مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، غیر مسلم مجھے اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں. یہ ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں کے ساتھ رہے. اگلا واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف میں آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کر آپس میں جھگڑا کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو. پھر فرمایا کہ یہ بھی غلط نہیں کہہ رہے، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس بات میں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ آئندہ اگر میں نے آپ کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کو سزا دوں گا. یہ سارے واقعات میں آپ کے سامنے کس لیے رکھ رہا ہوں؟ ہمارے درمیان یہ چیز آج زہر کی طرح سرایت کر گئی ہے. اس کا اثر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں. میں نے جیسے عرض کیا نا، یہ اتحاد ایسی چیز ہے جو ویسی ہی ضروری ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ضروری ہے. یہ اتحاد بھی ویسا ہی ضروری ہے، ہمارے دین کے لیے بھی، ہماری دنیا کے لیے بھی. آج اس اختلاف کی جو مطلب وہ ہے، اس کا نتیجہ ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے.
رمضان کا مہینہ ہے لیکن ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہونے میں نہیں آ رہے. ایک تو وہ اختلاف ہے جو بہن بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، جائیداد پہ اختلاف ہو گیا، کسی اور چیز پر ہو گیا، وہ اختلاف بھی برا ہے. ایک دوسرے سے مزاج کا اختلاف ہے، کہتے ہیں میری اس سے بنتی نہیں ہے، اس بات پر اختلاف ہے. بعض اوقات جماعتوں میں ساتھی چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کسی بات پر مزاج نہیں ملتا، اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے. اس نے میری بات کے خلاف کیسے کہہ دیا. گھر میں اولاد اور والدین کے درمیان اس بات کا جھگڑا ہے، اولاد میں آپس میں اس بات کا جھگڑا ہے. اور اتنی مزیدار پٹی آج غیر مسلموں نے ہمیں پڑھا دی اور سکھا دی، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں ہے. تو یہ کیونکہ مجھے سمجھتا نہیں اس لیے میری اس سے بنتی نہیں. بھائی مسلمان خود کو سمجھنے کے لیے نہیں، دوسروں کو سمجھنے کے لیے آیا ہے دنیا میں، دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے. ہمارے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے عالمگیر مذہب بنایا. آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، پہلے کے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے نا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص علاقے میں خاص لوگوں کی طرف خاص دعوت دے کر بھیجا. تو اس لیے اس دین کی کچھ خصوصیات تھیں جو اسی زمانے اور اسی قسم کے اسی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ خاص تھیں، اسی قوم کے ساتھ خاص تھیں. اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی الاسٹیسٹی، ایسی لچک دی کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے لائحہ عمل ہے. صرف اس زمانے میں 1400 سال پہلے نہیں، قیامت تک کے لیے لائحہ عمل ہے. ایسی ہدایات ہیں اس کی. تو اس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اور تمام لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے کا جو مادہ ہے وہ دوسرے ادیان سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے میرے دوستو، یہ جو جھگڑا جو ہمارا آپس کا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں جس چیز کے علاج کی ضرورت ہے اس چیز کو عربی زبان میں کہتے ہیں غلو، حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب کو کہا. ان کے درمیان اس زمانے میں بہت غلو پایا جاتا تھا. اپنی بات کو لے کر، یعنی اہل کتاب میں 3 فرقے تھے. ایک فرقہ کہتا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک ہی ہیں. دوسرا فرقہ کہتا تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ دنیا پہ گویا 3 خداؤں کی حکمرانی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری حضرت مریم علیہ السلام، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک خدا ہیں. اور آپ اگر اس زمانے کے عیسائیوں کا جو ان کی وہ جو باتیں تھیں یا جو ان کا یعنی کہنا تھا، اگر ان کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دوسرے کے اوپر اسی طریقے سے لعن طعن تھی جیسے آج ہم مسلمان ایک دوسرے پر کرتے ہیں. وہی اختلافات تھے جو آج ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ غلو سے کام نہ لو. آج میرے دوستو ہم مسلمان اس غلو میں مبتلا ہو گئے، نہ دوسرے کی بات سننے کے روادار ہیں، نہ دوسرے کی رائے سننے کے روادار ہیں. اور جو ہم سے اختلاف کرے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی کردار کشی، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کی برائیاں تلاش کرنا، اس کو کم از کم بھی کفر کے درجے تک پہنچا دینا، اور اگر ہو سکے تو جہنمی بنا دینا. یہ کم از کم درجہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. ذات کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے، اتنا بڑھا دیا اس کو. سیاست کے اعتبار سے اختلاف ہے، اتنا بڑھا دیا جس کی انتہا نہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم مسلمان اسی میں لگے ہوئے ہیں. کسی بھی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں یہی اختلاف ہے. گھر میں اولاد کے درمیان آپس میں اختلاف، بھائی بہن ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کی بات سننے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات سننے کو تیار نہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے میرے دوستوں، ہم کہاں پہنچ گئے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے،
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ان کے پاس گیا، مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو کہنے لگے کہ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے، جیسے بہت پریشان ہو. تو میں نے کہا حضرت خیریت ہے؟ فرمانے لگے کیا کہتے ہو، ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری زندگی برباد ہو گئی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابوں کا حافظ بنایا تھا. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں کل تمہیں اس طرح سے چل کر دکھاؤں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جیسے کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح چل کر دکھاتے ہیں. بڑی زبردست علمی شخصیت، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری، لیکن کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ کیا پوچھتے ہو، ساری زندگی برباد ہو گئی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اگر ان کی زندگی برباد ہے تو ہمارا کیا بنے گا. تو فرمانے لگے میں نے پوچھا حضرت خیریت آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی ہم تو ساری زندگی مدارس میں یہی پڑھتے پڑھاتے رہے کہ کون صحیح کون غلط. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک صحیح ہے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا امام مالک کا، یا امام احمد بن حنبل کا. فرمانے لگے حالانکہ یہ وہ اختلاف ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی فیصلہ نہیں فرمائیں گے. قیامت میں بھی یہ ظاہر نہیں فرمائیں گے کہ چاروں میں سے کون سا مسلک حق تھا. امام ابو حنیفہ کا مسلک درست تھا، یہ امام شافعی کا، یہ امام مالک کا، یہ امام احمد کا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، ظاہر نہیں فرمائیں گے اس کو. اور آج فرمانے لگے کہ یہاں تو ہم مسلمانوں کے دین و ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آج مسلمان کفر کی سرحد پہ پہنچ چکا، آپس کے اختلافات بے انتہا بڑھ گئے. کرنے کا کام تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اختلافات دور کیے جاتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے رشوت کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. سود خوری کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک دوسرے کا دل دکھانے کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک دوسرے کی عزت رکھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بزرگوں کا احترام کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن آج میرے دوستو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئی. آج ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں کہ ابا جان کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے وہ کمروں میں چلے جاتے ہیں. ہم مسلمان کسی مجلس میں بیٹھتے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے اور اس کی دین کی بات کرتے یا آپس کی محبت کی، آپس کے اتحاد کی بات کرتے. لیکن سیاسی اختلافات، دوسرے اختلافات، ان سب پر اتنا معاملہ گرم ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. تو رمضان کا مہینہ میرے دوستوں رحمت کا مہینہ ہے، لیکن آج ہم مسلمان دیکھ نہیں رہے مارکیٹ میں کیا حال ہے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی. جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آپس کا اتحاد ہماری دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، وہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختلافات کا نتیجہ ہے کہ آج مہنگائی عروج پر ہے. آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھ لیں، وہ یہ کہے گا کہ مارکیٹ کا آگے کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں مہنگائی ہوتی ہے یا سستا ہوتا ہے. پہلے آپ کسی سے بات کرتے تھے، اس سے سال بھر کا کانٹریکٹ طے کر لیتے تھے، 6 مہینے کی بات کر لیتے تھے کہ بھائی اتنے ٹائم تک ہم اور آپ باؤنڈ ہیں. آج 6 دن کا کوئی بات کرنے کو روادار نہیں ہے. کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال ہے. میرے دوستو یہ ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے، اس میں ہم کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. سعید انور ہمارے پاکستان کا بڑا مشہور کرکٹر ہے، اس نے ایک مرتبہ بیان میں یہ بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہنے لگے قرآن پر نظر نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے سچ ہے، برحق ہے، لیکن نہ قرآن کریم کو سمجھنے کا میرے دوستو ہمارے پاس وقت ہے، نہ اس کی تعلیمات سے کچھ سیکھنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ذکر سے منہ موڑ لوگے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، آپس کے جھگڑوں میں پڑو گے رحمت اٹھا لوں گا. ہمارا آپس کا آج اختلاف میرے دوستو ختم ہونے میں نہیں آ رہا.
مہنگائی کا طوفان ہمارے سامنے، آپس کے اختلافات ہمارے سامنے ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ہمارے سامنے ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ مطلب اب تو ہر مسلمان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، لیکن کیونکہ اسباب کی طرف نظر جاتی ہے، اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی تعلیمات کی طرف نظر نہیں جاتی، تو سمجھ نہیں آ رہا. آج ہمارے پورے ملک میں بارشیں اور اولے نہیں پڑ رہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. صرف کس وجہ سے میرے دوستو؟ یہ ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے. اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے. کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا دعوت کا. دیکھیں اختلاف ہوتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب ایک ہی بات پر جمع ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں بتایا ہے کہ اختلاف کا طریقہ کیا ہے، اختلاف کا اسلوب کیا ہے، آپ کو اپنی بات کیسے پہنچانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت اونچے درجے کے نبی ہیں. فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا دشمن، ایسا دشمن ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے خلاف کمر بستہ رہا، آخر تک تکلیف پہنچاتا رہا، اپنی خدائی کے نعرے لگاتا رہا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کفر پہ مرے گا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان دونوں پیغمبروں کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ قولا لہو قولا لینا. دیکھو نرم بات کرنا، نرم بات کرنا. آج میرے دوستوں میرا کسی سے اختلاف ہو جائے، کوئی دین کا اختلاف نہیں ہے، ہم کسی کافر کو بھی سمجھانے نہیں جا رہے، کافر کو بھی حکم ہے نرمی سے سمجھاؤ. آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے میرے دوستوں اس طرح لڑتے ہیں جیسے کافر سے لڑنا چاہیے، جیسے کسی اللہ کے دشمن سے لڑنا چاہیے. ہم اس طرح آج ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کو تیار بیٹھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ دیکھو اگر کسی سے اختلاف ہو اور تمہیں اس تک اپنی بات پہنچانی ہو نا تو 4 چیزوں کا خیال کرو. وہ 4 چیزیں میرے ساتھ ذرا انگلیوں پہ گنے، ہم اس میں سے کس چیز میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. پہلا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ سامنے والا جس انداز سے سب سے اچھے طور پر سمجھ سکتا ہو وہ انداز اختیار کرو. یہ پہلی چیز ہے، حکمت کے ساتھ بلانا. دوسرا فرمایا والموعظہ، نصیحت کا انداز ہو، نصیحت کا انداز ہو، ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا انداز نہ ہو. ذلیل اور رسوا کرنے کا انداز نہ ہو، نصیحت کا انداز ہو. میں اگر اب کوئی غلطی کرتا ہوں تو میں کیا چاہوں گا؟ مجھے بھرے مجمع میں ذلیل کیا جائے؟ بالکل نہیں. میں چاہوں گا کہ بھائی میری جو غلطی ہے وہ مجھے آ کر اکیلے میں بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا کیا ہے بھائی؟ آئینہ ہے. اور آئینے کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ وہ آپ کی خرابی آپ کو بتائے گا، آپ کی خرابی کسی اور کو نہیں بتائے گا. دوسری آئینے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنی خرابی دور کر لی تو وہ آپ کو آپ کی پچھلی خرابی دکھاتا نہیں رہے گا. یاد ہے وہ پچھلی مرتبہ آپ کے کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی تھی؟ کبھی نہیں کرے گا. تیسرا، جتنا ہے اتنا دکھائے گا، حد سے بڑھا چڑھا کر نہیں دکھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن مومن کا کیا ہے بھائی؟ آئینہ ہے. تو موعظت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ نصیحت کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. اور تیسرا، موعظہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحسنہ، نرم انداز میں، خوبصورت انداز میں اپنی بات سمجھائیں، دل سوزی کے ساتھ اپنی بات سمجھائیں، آپ کے دل کا درد آپ کے الفاظ میں جھلکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ جو ہے نا وہ بس کسی بھی طریقے سے جان چھوڑانا چاہتا. ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یاد آیا. ہمارے یہ جو دعوت کا کام ہے الحمدللہ اللہ نے پوری دنیا میں اس جماعت سے بہت کام لیا، بہت کام لیا، اور اللہ لے رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں. تو جیسے بھائی ہر جماعت میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے دعوت کے کام میں بھی ہوتے ہیں.
تو غالباً آسٹریلیا ایک جماعت گئی تھی, اس کی کارگزاری کچھ سامنے آئی تھی کہ ہوتا ہے نا ہم لوگ گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں, امیر صاحب نے بھیج دیا گشت کرنے کے لیے تو ہم چلے گئے. تو ایسے ہی وہ جماعت امیر صاحب نے صبح تعلیم کے بعد بھیجی گشت کے لیے, جماعت چلی گئی اور جا کر جیسے طریقہ ہوتا ہے گھر پہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جو ہے وہ اگر مرد ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, مرد نہیں ہوتے تو مستورات کہہ دیتی ہیں گھر میں مرد نہیں ہے. تو کچھ عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا. جماعت جاتی تھی, ایک گھر پر گھنٹی بجاتی تھی تو وہ خاتون خانہ کہتی تھی کہ گھر پہ نہیں ہے, رات تک آئیں گے, آپ رات میں آئیے. جی ٹھیک ہے آ جائیں تو بتا دیجیے گا, مسجد سے جماعت آئی تھی. کافی عرصے تک اسی طرح چلتا رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک جماعت گئی, اسی طریقے سے گھنٹی بجائی یا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خاتون خانہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ گھر میں نہیں ہے, رات کے وقت آئیں گے, آپ رات کو آئیے گا. تو اس جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درد دل والے احباب رکھے تھے. ہوتے ہر جماعت میں ہوتے ہیں لیکن کام کا فرق ہوتا ہے تھوڑا بہت. تو وہ جماعت رات میں پہنچ گئی, رات میں دوبارہ پہنچ گئی ان صاحب سے ملنے کے لیے. وہ صاحب سے ملاقات ہو گئی, ان سے بات کی, الحمدللہ وہ مسجد آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا, اس کام میں نکل گئے, اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کی. تو وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ یہ جو آج جماعت آئی نا تو اس کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک کاروائی پوری کرنے کے لیے نہیں آتے. تو یہ کیا تھا میرے دوستو, یہ حسنہ, موعظہ حسنہ. کس وقت سامنے والے سے بات کرنی ہے, کس طرح بات کرنی ہے, اچھے انداز میں بات کرنی ہے, صبر کے ساتھ بات کرنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھائی زندگی دی, وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے, تقریباً 950 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال کی زندگی دی ہے بھائی. اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 100 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور جب قوم تانے دیتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بے وقوف ہو, کہتے تھے ولا یا قومی لیس بی سفاہا, اپنے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو اللہ کا رسول ہوں. ہم آج کسی کو 10 منٹ دعوت دے دیتے ہیں, 10 گھنٹے دعوت دے دیتے ہیں, 10 دن دعوت دے دیتے ہیں, 10 مہینے دعوت دے دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بھائی ٹیڑھی ہڈی ہے, اس نے نہیں سمجھنا ہے, یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا. وہ کن کو دعوت دے رہے تھے, کن کو دعوت دے رہے تھے بھائی؟ کفار کو. میں اور آپ کن کو دعوت دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. اور وہ بھی کوئی وہ دعوت نہیں ہے کہ جو یعنی نماز یا روزے کی دعوت ہے, بلکہ کسی بات پہ ان سے میرا کوئی اختلاف رائے ہے, کوئی انبن ہے, لیکن اس کو گھسیٹ کر اتنا لمبا لے کر چلے گئے کہ اس پہ فتویٰ لگا دیا. ٹیڑھی ہڈی ہے, کبھی نہیں مانے گا. اس کو سمجھانا بیکار ہے. بہت محنت کر کے دیکھ لی. حضرت نوح علیہ السلام جتنی محنت کی, نبی جس طرح سمجھاتے تھے ویسے سمجھایا. ایک مرتبہ رائے میں مولانا احسان صاحب فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تڑپ عطا فرمائی تھی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا, آپ حضرات میں سے جن کا حرمین کا سفر ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے بہت اچھی طرح کہ وہاں گرمی کس انداز کی پڑتی ہے. یعنی ظہر کی نماز میں, عصر بھی وہاں پر جلدی ہوتی ہے, تو اس وقت میں ہوٹل سے لے کے حرم تک جانا, ہوٹل میں اے سی چل رہا ہے, آپ وہاں سے نکل کے حرم تک جاتے ہیں نا تو پہنچتے پہنچتے پسینہ آ جاتا ہے, اگر آپ کا ہوٹل ذرا فاصلے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تپتی گرمی میں ظہر سے عصر کے درمیان بسا اوقات 5 مرتبہ ابو جہل کے گھر پر گئے ہیں. اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں یہ مرا ہے نا, اس کی گردن جس نے کاٹی, تو یہ کمبخت اس وقت بھی کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, مرتے وقت بھی میں چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کی گردنیں رکھی ہوں تو میری گردن ذرا اونچی نظر آئے. یہ اس کا تکبر تھا. اس کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے عصر کے درمیان میرے دوستو تپتی گرمی میں 5 مرتبہ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک طرح سے سمجھایا, پھر اللہ نے دوسری بات دل میں ڈالی, دوسرا طریقہ دل میں ڈالا, پھر اٹھ کے چلے گئے, پھر آئے, پھر سمجھانے چلے گئے. بار بار کوشش کر رہے ہیں,
بار بار کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے موعظہ حسنہ. میں آج ہفتے میں ایک مرتبہ سمجھا دوں, مہینے میں ایک مرتبہ سمجھا دوں, سال میں ایک مرتبہ سمجھا دوں, اور اس کے بعد فتویٰ لگا دوں کہ یہ نہیں سمجھنے والا, تو میرے دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تین چیزیں ہو گئی, حکمہ, دوسرا موعظہ, تیسرا حسنہ. چوتھی, اگر پھر بھی نوبت ایسی آ جائے کہ سامنے والا تیار ہی نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز یہ سکھائی, وجادلہم باللتی ہی احسن. اس طریقے سے جھگڑا کرو جو اچھا طریقہ ہے. عوامی انداز لڑنے کا اختیار کرنا, نعرے بازی کرنا, گالیاں لکھنا, برا بھلا کہنا, آستینے چڑھا لینا, ناک پھلا لینا, یہ طریقہ جھگڑے کا اچھا نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. تو میرے دوستو, رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے, اور ساری زندگی کے لیے بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ رحمت کا مہینہ ہے, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ویسی حاصل نہیں ہو پاتی. تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بہت دور کریں. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں کہ اللہ بہت روزے رکھے, اے اللہ نمازیں بھی پڑھی, اے اللہ زکوٰۃ بھی دے, اللہ حج بھی کیا, اللہ تعالیٰ کہیں فلاں کا دل توڑ دیا تھا, فلاں کی حق تلفی کر دی تھی, فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, تو تمہاری یہ نیکی اس کے پاس چلی گئی, وہ نیکی اس کے پاس چلی گئی. اب ہم سوچ رہے ہوں کہ یار میں تو بڑا دین کا کام کر رہا تھا, میں تو بڑی دین کی خدمت کر رہا تھا, میں اسلام کا بہت بڑا خیر خواہ تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ تم نے کیا تو ضرور, لیکن جو میری SOP تھی اس کے مطابق نہیں کیا. ہم سب سے یہ کام لے لے کہ ہم امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنے, امت کو توڑنے کا نہ بنے. یہ بھی ایک خرابی آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کوئی ہم سے آ کر کسی کی اچھائی بیان کرتا ہے نا, تو ہم کیا کہتے ہیں, میرا منہ مت کھلواؤ, تم اس کو بڑا پارسا سمجھتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. ارے بھائی کیا فائدہ ہوا؟ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے حسن ظنی تھا نا, کوئی گناہ تو نہیں تھا, کوئی خرابی تو نہیں تھی اس کے اندر. ہم نے اس کا دل دوسرے مسلمان سے خراب کر کے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ اس میں پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ بڑا خوبصورت پردہ ڈالتا ہے. وہ پردہ کیا ڈالتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب میں نے اس لیے اس کو بتا دیا کہ وہ اس کے زر سے, اس کے شر سے محفوظ رہے. یہ اس کو کہاں سے اچھا آدمی سمجھ رہا ہے؟ تو اس کی خرابی بتانا ضروری تھا کیا؟ آپ کو پتا تھی, آپ اپنی ذات کی حد تک رکھتے. اور اس میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ آپ کو بھی نہیں ہوتی, آپ کو بھی کسی نے بتائی ہوتی. تو کیا فائدہ ہے میرے دوستوں ان سب باتوں کا؟ اولاد کی خرابی باپ کے سامنے بیان کر دی, باپ بیچارہ وہیں زمین میں گڑ جاتا ہے. میں سچ بات عرض کرتا ہوں, ہم میں سے جو والد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اولاد کی تربیت کرنے میں ہم کتنی جان لگاتے ہیں. اب آ کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی وہ آپ کا بیٹا تو آپ کو بڑا لگتا ہے, بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, میں نے تو اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں سچ بات عرض کرتا ہوں, باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میری ساری محنت کہاں چلی گئی. تو آپ نے کون سا بڑا نیکی کا کام کر دیا بھائی؟ کون سی آپ نے دین کی خدمت انجام دے دی یہ حرکت کر کے؟ کوئی مسلمان دو آپس میں محبت سے مل رہے ہیں, آپ جا کر دوسرے کے کان میں کہہ دیتے ہیں منافق آدمی ہے, آپ کے سامنے اس طریقے سے مل رہا ہے, پیچھے سے آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس نے زن تباہ کر دیا مسلمان کا. کہاں سے اس طرح اللہ کی رحمت آئے گی بھائی؟ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا, میں سچ بات عرض کرتا ہوں, اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. ہماری آنکھوں میں ایک ایکس رے مشین لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ایکس رے مشین کیا کام کر رہی ہوتی ہے؟ وہ دوسرے کی خرابیاں دیکھ رہی ہوتی ہے. جو چلتا ہوا نظر آتا ہے نا, یہ جا رہا ہے, ہاں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے. تو وہ ایکس رے مشین آج کل خرابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے بھائی. ایک اقبال کا شعر تھا, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس طریقے سے ہم مسلمان دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھیں گے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے آج, صرف اس اختلاف کی وجہ سے, میں صحیح سامنے والا غلط. تو میرے دوستو, اللہ سے ہم سب اجتماعی طور پر معافی مانگیں کہ اے اللہ, میں سچے دل سے اس بات سے مطلب توبہ کرتا ہوں کہ میں کسی کا دل نہ خراب کروں گا, نہ اپنا دل کسی سے خراب کروں گا.
اگر کسی سے اختلاف ہوا تو محبت سے اپنی بات ضرورت ہوئی تو رکھوں گا، ورنہ اس کی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب اللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انی اعوذ بک من وساوس القلب وشتات الصدر. اے اللہ دل کے وسوسوں اور آپس کے اختلاف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس رحمت کے مہینے میں ہم آپس کے اختلاف کی وجہ سے جو آپ کی رحمت نہیں لے پا رہے، اے اللہ اس آپس کے اختلاف کو مٹانے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل جانے کی توفیق اے اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ جیسے آپس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں محبت تھی، ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہوتا تھا اے اللہ، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے. اے اللہ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو اختلاف پیدا کرنے والے ہیں ان کو نیک ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ آپس کی محبتیں ہم سب کو عطا فرمائیے، آپس کے لیے ایک دوسرے کا درد اے اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ جو لوگ آپ کے گھر پر حاضر ہیں اے اللہ ان کی سفارت ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کو صحیح طریقے سے اپنے دین کا کام کرنے، عمرہ کرنے، اچھے طریقے سے عمرہ کرنے، اچھے طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہماری عبادات کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ اس میں جان ڈال کر اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں. اے اللہ کوئی ہمارا ہمدرد نہیں، اے اللہ کوئی ہمارا غمخوار نہیں. اے اللہ امت مسلمہ کو اے اللہ ہمدردی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس امت کو مرحومہ فرمایا گیا، اے اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ رحم کو دور کرنے والے جو اسباب ہیں اے اللہ اس سے اس امت کو بچا لیجئے. اے اللہ آخری زمانہ ہے، اے اللہ امت میں آپس میں اختلافات ہیں، اے اللہ ان اختلافات کو دور کر کے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مسجد سے جڑنے والوں کو آپس میں محبت سے رہنا سکھا دیجئے. اے اللہ دنیا میں جتنی مساجد ہیں سب کو جوڑ کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری آپس کی تقریر اور تحریر کو جوڑ کا ذریعہ بنا دیجئے. ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو اے اللہ جوڑ کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ توڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ توڑ شیطان کا کام ہے، شیطان شروع سے اللہ امت میں، مسلمانوں میں، انسانوں میں توڑ پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے. اے اللہ شیطان کی اس چال کو اسی کے اوپر الٹ دیجئے. اے اللہ ہمیں آپس کا اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.